یوم عاشورے کے روزے کا تاریخی اگر پہلو میں آپ کو بتاؤں تو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو یہود نے کہا کہ یہ عاشورہ تو عظیم الشان دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو اپنی قوم سمیت غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے متعلق ہر ایک کو اختیار ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس سے عاشورے کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا مستحب ہونا برقرار رہا ہے۔ یوم عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کی حقیقت اور حکم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عاشورے کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہود و نصارہ تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصاری کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں انتقال فرما گئے۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے عاشورے کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کو ملا کر 2 روزے رکھنے چاہیے۔ ان احادیث مبارکہ اور شرعی دلائل کی روشنی میں حضرات فقہ کرام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورے کا تنہا ایک روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب اور بہتر یہی ہے کہ عاشورے کے ساتھ ایک اور روزہ 9 یا 11 تاریخ کا ملا کر 2 روزے رکھے جائیں، اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق ہے۔